السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں جمعے کی صبح ہلمند اور قندھار میں طالبان کے 2 علیحدہ حملوں میں 11 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے ایک ذریعے نے اپنا نام ظاہر نہ کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طالبان نے سنگین ضلع کے ایک افغان فوجی اڈے پر جمعے کی صبح حملہ کیا اور 10 فوجی ہلاک کر دیے۔ طالبان نے حملے سے پہلے اڈے کے قریب کئی دھماکے کیے۔ سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان اس کے بعد لڑائی ہوتی رہی۔ ہلمند کے گورنر کے ترجمان عمر زواق نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے حملہ کیا لیکن افغان فوج نے اسے پسپا کر دیا۔ دونوں طرف کا جانی نقصان ہوا ہے لیکن انہوں نے تفصیل نہیں بتائی۔ امریکہ میں قائم ایک غیر منافع بخش تحقیقاتی ادارے نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں غیر ملکی کمپنیاں پاکستان اور بھارت کے جوہری پروگراموں کے لیے ساز و سامان کی خریداری کے لیے مبینہ طور پر سرگرم ہیں۔ سینٹر فار ایڈوانس ڈیفنس اسٹڈیز کی جمعرات کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں جنوبی ایشیا کے 2 حریف ملکوں کے جوہری پروگراموں کے لیے مبینہ طور پر سامان و آلات فراہم کرنے والے نیٹ ورکس کا انتہائی جامع جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس رپورٹ کے شریک مصنف اور تجزیہ کار جیک مور گولن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت عالمی سطح پر جوہری عدم پھیلاؤ اور جوہری سامان کی برآمد سے متعلق نظام میں پائے جانے والے سقم کی وجہ سے اپنے اپنے جوہری پروگرام کے جو کچھ چاہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن رپورٹ کے مطابق دستیاب اعداد و شمار کے مطابق اس بات کا کوئی اندیہ نہیں ملا ہے کہ جن کمپنیوں کا جوہری مواد پاکستان اور بھارت کے لیے حاصل کرنے کا ذکر کیا گیا ہے انہوں نے کسی ملکی یا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہو۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا پاکستان کی جوہری پروگرام سے متعلق سامنے آنے والی اس رپورٹ پر وائس آف امریکہ کی درخواست کے باوجود تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم پاکستان ایٹمک انرجی کمیشن کے سابق سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ملک ہے اور اس نے جوہری پروگرام کے تحفظ کے لیے جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نظام وضع کر رکھا ہے۔ ان کے بقول اگر پاکستان کو سول نیوکلیئر سپلائر گروپس میں شامل کر لیا جاتا ہے تو پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق بعض ملکوں کے تحفظات بھی دور ہو جائیں گے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 990 افراد میں مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان میں مزید 24 اموات ہو گئی ہیں جبکہ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 385 ہے۔ مریضوں کی تعداد 16,817 ہو گئی ہے۔ امریکہ میں مریض 10,95,000 ہیں جبکہ ہلاکتیں 63,500 ہو چکی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے شواہد دیکھے ہیں کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا تعلق چین کی لیبارٹری سے ہے۔ امریکی ریاست مشیگن میں لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج ہوا ہے اور مظاہرین سرکاری عمارت میں گھس گئے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے معمولات زندگی کی جانب واپسی کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 33 لاکھ اور اموات کی تعداد 2,34,000 سے زیادہ ہے۔ دنیا بھر میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 10,39,000 ہو گئی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 17,439 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 622 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 391 افراد اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس مرض سے اب تک 4,315 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق سندھ میں مریضوں کی تعداد پنجاب سے زیادہ ہو گئی ہے، جہاں 6,675 مریض ہیں اور پنجاب میں 6,340 افراد اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اس مرض میں زیادہ تعداد نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ٹیسٹنگ کی کمی ہے۔ اس وقت روزانہ زیادہ 8,000 ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت 20 سے 25,000 روزانہ ہے۔
پاکستان میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے روزانہ ہزاروں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں بتدریج ٹیسٹنگ کی استعداد کار میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں ملک بھر میں ٹیسٹوں کی شرح کم ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق اب تک ملک بھر میں 1,82,131 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 16,817 کیس مثبت آئے ہیں۔ یوں ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح لگ بھگ 8% ہے۔ پاکستان کو ابتداً ٹیسٹنگ کٹس نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب محض بیرون ملک سے آنے والوں کی صرف تھرمل اسکیننگ کی جاتی تھی، تاہم بعد میں چین اور دیگر ممالک سے پاکستان نے بڑی تعداد میں ٹیسٹنگ کٹس درآمد کی، اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق اس وقت ملک بھر میں ٹیسٹنگ کٹس وافر مقدار میں موجود ہیں۔ پاکستان میں روزانہ ہونے والے ٹیسٹس کی تعداد کا جائزہ لیں تو وزارت صحت کے مطابق اب تک ملک بھر میں 1,82,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق اس وقت ان کے پاس روزانہ کی بنیاد پر صوبے بھر میں کورونا ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت 5,000 سے زائد ہے، لیکن روزانہ اس تعداد میں ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کے ترجمان حافظ قیصر عباس کے مطابق صوبے بھر میں روزانہ تقریباً 2,000 کے قریب ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ کم ہونے کی وجہ ترجیحی بنیادوں پر تبلیغی جماعت اور بیرون ممالک سے آنے والے افراد کے ٹیسٹ کرنا ہے۔ ترجمان کے مطابق اب محکمہ صحت مختلف علاقوں میں یا ان علاقوں میں جہاں وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے وہاں بھی اسمارٹ ٹیسٹنگ کر رہی ہے۔ پاکستان کا صوبہ سندھ کورونا کے حوالے سے سب سے پہلے اقدامات کرنے والا صوبہ ہے، جہاں کورونا کا پہلا مثبت کیس سامنے آیا تھا۔ صوبہ سندھ میں کورونا وائرس کے اب تک 6,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، اور یہ تعداد ملک بھر میں کسی بھی صوبے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق اب تک 117 افراد اس وائرس کے باعث جاں بحق اور 1,284 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے محمد ثاقب کے مطابق اس وقت صوبے بھر میں کورونا ٹیسٹ کے 11 مراکز قائم ہیں، جن میں سے 9 کراچی میں، جبکہ ایک ضلع خیرپور کے علاقے گمبٹ اور ایک حیدرآباد کی لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز میں واقع ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے عبدالستار کاکڑ کے مطابق صوبہ بلوچستان میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,031 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت تقریباً 800 ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان کورونا وائرس سیل کے ترجمان ڈاکٹر وسیم بیگ کہتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں کوئٹہ میں سول ہسپتال اور فاطمہ جناح ٹی بی سینیٹوریم میں کورونا ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ تافتان بازار میں بھی وائرس کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجموعی طور پر اب تک 24,145 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے ہمارے نمائندے شمیم شاہد نے خبر دی ہے کہ کورونا وائرس کے صورتحال سے نمٹنے کے لیے پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس نے باضابطہ طور پر پلازما سے کورونا متاثرہ مریضوں کے علاج کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی انتظامیہ نے کورونا کے متاثرہ مریضوں کے لیے روبہ صحت پلازما کے ذریعے علاج و معالجے کرنے کے لیے کراچی کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کی زیر قیادت اس قومی پروگرام کو توسیع دیتے ہوئے روبہ صحت پلازما کو کورونا متاثرین کے علاج کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ امریکی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا وائرس کے سبب افغان امن عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ امریکی کانگریس کو دی گئی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ عالمی وبا کے دوران غذائی قلت، جنگ اور دیگر خطرات سے دوچار ہونے کے سبب افغانستان کا ناقص نظام صحت تباہی کے دہانے پر ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والی اس رپورٹ کے بعد امریکی حکام کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ عالمی وبا سے افغانستان میں جاری امن کی کوششیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مقرر اسپیشل انسپیکٹر جنرل سیگار جن سوپکو نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ایک طرف افغان امن عمل متاثر ہو رہا ہے تو دوسری طرف سرحدیں بند ہونے سے تجارتی سرگرمیوں میں بھی خلل پڑا ہے۔
امریکی کانگریس کو بھیجی گئی رپورٹ کے ساتھ جان ساپکو نے ایک خط بھی تحریر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں غذائی اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگرچہ افغانستان اور پاکستان کو مختلف اندرونی چیلنجز درپیش ہیں، دونوں ممالک کو کرونا وائرس کے بحران کو ایک قومی سلامتی کا مسئلہ سمجھ کر نمٹنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے ماہرین نے ایک آن لائن مباحثے میں کہا ہے کہ کووڈ-19 محض صحت عامہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بحران دونوں ممالک میں اقتصادی اور امن و امان کے معاملات کو بگاڑ سکتا ہے۔ واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام اس مباحثے میں امریکی، پاکستانی اور افغان ماہرین نے موجودہ صورتحال پر اپنی آراء کا اظہار کیا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے انسٹی ٹیوٹ کے افغانستان اور پاکستان کے ڈائریکٹر ماروین وائن بام نے دونوں ملکوں کی صورتحال بیان کی اور کہا کہ کرونا وائرس کی وبا نے دونوں ممالک کو ایک ایسے وقت متاثر کیا ہے جو دونوں ہی کے لیے بہت اہم ہیں۔ افغانستان میں کرونا وائرس کے 2200 مصدقہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس وبا سے اب تک 64 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل افغان حکام نے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر کرونا وائرس کی وبا افغانستان کی جیلوں تک پہنچ گئی تو امریکہ کی قیام امن کی کوششوں کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ افغانستان کی جیلوں میں ہزاروں طالبان قیدی موجود ہیں جنہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت رہا کیا جانا ہے، لیکن افغان حکام کو خدشہ ہے کہ جیلوں میں کرونا وائرس پھیلنے کی صورت میں ان قیدیوں کی رہائی تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے، جس کا لامحالہ اثر ملک میں قیام امن کی کوششوں پر پڑے گا۔ افغانستان کے نائب صدر دوم محمد سرور دانش نے کہا ہے کہ صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان جاری سیاسی تنازع جلد حل ہو جائے گا۔ ان کے بقول دونوں رہنما افغانستان میں قومی جامع حکومت سے متعلق آئندہ چند روز میں ایک حتمی معاہدے پر پہنچ جائیں گے۔ افغان نائب صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق سرور دانش نے یہ بات افغانستان میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لائنز سے جمعرات کو ویڈیو کال کے ذریعے ہونے والی گفتگو کے دوران بتائی ہے۔ کرونا وائرس کے سبب بھارت میں نافذ 40 روزہ لاک ڈاؤن نے جہاں عام زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے، وہیں سب سے زیادہ متاثر وہ لاکھوں مزدور ہیں جو دیہی علاقوں سے دوسری ریاستوں میں کام کرتے ہیں۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے سہیل انجم نے بتایا ہے کہ یوم مئی یعنی مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر وہ نیشنل ہائی وے 24 پر، جو کہ کم از کم 1 درجن ریاستوں سے گزرتا ہے، اور دوسری سڑکوں پر بھی لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ مزدوروں کی متعدد تنظیموں کی جانب سے اس بار یوم مئی مختلف انداز میں منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پروگراموں کا انعقاد تو ہو رہا ہے، لیکن ان میں سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، جبکہ مزدوروں کے لیے کام کرنے والوں کے ایک گروپ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران مزدوروں اور کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر 1 مئی بروز جمعہ صبح سے شام تک کا بھرت رکھیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا تعلق ووہان کی لیبارٹری سے ہے اور اس سے متعلق شواہد انہوں نے خود دیکھے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران صحافیوں نے صدر ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا انہوں نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں چین کی لیبارٹری کے کردار سے متعلق کچھ شواہد دیکھے ہیں، جس پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ یہ شواہد دیکھ چکے ہیں۔ صحافیوں نے ان شواہد سے متعلق مزید جاننے کی کوشش کی، تاہم صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ یہ تفصیلات فراہم نہیں کر سکتے۔ صدر ٹرمپ نے چین کو اندیہ دیا ہے کہ وہ چینی مصنوعات پر مزید ٹیکس عائد کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے بقول وہ ایسا مختلف انداز سے کریں گے جس سے امریکہ کو زیادہ سے زیادہ رقم ملے گی۔ امریکہ کے مختلف ریاستوں میں لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ جمعرات کو ریاست مشیگن میں احتجاج کے دوران مظاہرین زبردستی سرکاری عمارت میں گھس گئے، جن میں سے بعض افراد کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر لاک ڈاؤن کے احکامات واپس لیے جائیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہر امریکی اور مشیگن کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ کام کرے اور اپنے خاندان کی کفالت کرے۔ کرونا وائرس یا کسی اور وجہ سے ان کے آزادانہ نقل و حرکت کے حقوق کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ میں لاک ڈاؤن کے خلاف ان ریاستوں میں احتجاج کی شدت زیادہ ہے جن کے گورنرز کا تعلق ڈیموکریٹ جماعت سے ہے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے کہا ہے کہ یہ ایک المیہ ہے کہ دنیا کے لیڈر کورونا وائرس کا سامنا کرنے کے لیے مربوط انداز میں متحدہ لائحہ عمل طے نہیں کر سکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ملک نے انفرادی سطح پر خود اپنی پالیسی اپنائی ہے اور ہر ملک کی پالیسی اور حکمت عملی مختلف رہی ہے، جس کے باعث وائرس کو مزید پھیلنے کا موقع ملا ہے۔ سیکرٹری جنرل گٹریس نے کہا کہ یہ بات ظاہر ہے کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں دنیا میں قیادت کا فقدان ہے۔ انہوں نے دنیا کے اہم ملکوں پر زور دیا کہ وہ متحد ہو کر ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کریں اور پھر عالمی برادری کو ساتھ لے کر چلیں۔ اقوام متحدہ کے تخمینوں کے مطابق کورونا وائرس کے باعث دنیا کی لگ بھگ 8% آبادی یعنی تقریباً 50 کروڑ لوگ اس سال آخر تک غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے تحقیقی مرکز نے آج جمعے کے روز بتایا کہ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد 32 لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور 2,33,000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ مستند کیسز اور ہلاکتیں امریکہ میں ہوئی ہیں، جو دنیا کے کل کیسز اور ہلاکتوں کا 1/3 ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے 63,000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ برطانیہ میں کورونا وائرس کی صورتحال اپنے انتہائی مقام سے گزر چکی ہے اور نئے کیسز کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے۔ کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ہفتے کورونا وائرس کے بعد ملک کی معیشت اور طرز زندگی کے رجحان کے بارے میں ایک منصوبہ پیش کریں گے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس سے 27,000 جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور وہاں مستند کیسز کی تعداد 1,72,500 کے لگ بھگ ہے۔ بہت سے یورپی ممالک میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں بتدریج ہٹائی جا رہی ہیں اور وہاں کاروبار شروع کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یورپ میں اس سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران معیشت 3.8% تک سکڑ چکی ہے۔ دریں اثنا روسی وزیر اعظم میخائیل میشچن نے بتایا ہے کہ ان کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ روسی ٹیلی ویژن پر انہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ویڈیو کال کرتے دکھایا گیا ہے۔ میخائیل میشچن کے سیلف آئسولیشن میں جانے کے بعد اول نائب وزیر اعظم آندرے ہیلوسوول وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ چین نے اسے کورونا وائرس پھیلنے کے محرکات کا جائزہ لینے کی خاطر شروع کی گئی تحقیقات میں شرکت کی دعوت نہیں دی ہے۔ چین میں ادارے کے نمائندے ڈاکٹر گاؤڈن گیلی نے امید ظاہر کی کہ چین مستقبل قریب میں عالمی ادارہ صحت سے مشاورت کرے گا۔ وبائی امراض کے ماہر اور وائٹ ہاؤس کی کورونا وائرس ٹاسک فورس کے رکن ڈاکٹر فاؤچی نے خبردار کیا ہے کہ معیشت کو جلدی کھولنے سے وبا کو نئی زندگی مل سکتی ہے۔ امریکہ میں کئی ریاستوں کے گورنر کاروبار کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاؤچی نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ اگر ان کے پاس کورونا وائرس کے تمام مریضوں کا پتہ لگانے کی صلاحیت نہ ہو تو جلدی نہ کریں۔ NBC کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک جست لگائیں لیکن ایسی صورتحال میں پھنس جائیں کہ پھر واپسی کی خواہش پر مجبور ہو جائیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے کرکٹ کے تینوں فارمیٹس کی رینکنگ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق بھارت لگ بھگ 4 برس بعد ٹیسٹ رینکنگ اور پاکستان 2 برس سے زائد عرصے بعد T20 کی پہلی پوزیشن سے محروم ہو گیا ہے۔ جمعے کو جاری ہونے والی نئی رینکنگ کے مطابق آسٹریلوی ٹیم پہلی مرتبہ T20 رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے، جبکہ ٹیسٹ رینکنگ میں 8 درجے ترقی پا کر آسٹریلوی ٹیم سر فہرست ہے۔ پاکستانی ٹیم T20 رینکنگ میں پہلے نمبر سے چوتھے نمبر پر پہنچ گئی ہے، جبکہ بھارت ٹیسٹ رینکنگ میں 2 درجے تنزلی کے بعد پہلے سے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ پر ہمارے یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے اور یوٹیوب پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔